اور ان کا تعلق ہے چونکہ ایک ہی مشن ہے، ایک ہی تحریک ہے، ایک ہی نظریہ ہے. کون سا؟ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے نجد میں گھڑا تھا، وہی یہ مشن آگے چلا رہے ہیں. اور یہ وہی فتنہ ہے جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی. اب یہاں ہدایت المستفید کے اندر جو لوگ کہتے ہیں جو ہمارا پیشوا نہیں، ہمارا امام نہیں، بعض کہتے ہیں جی وہ مقلد ہے، ہم غیر مقلد ہیں. وہ مقلد تھا بھی بقول ان کے حنبلی کہلانے کے باوجود یہ ان کو پھر بھی اپنا امام مانتے ہیں. یہ بھی ان کی دوغلا پالیسی ہے. ایک طرف تقلید کو شرک کہتے ہیں اور دوسری طرف اس مقلد کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں. کیوں؟ فقط اس لیے وہ گستاخ اور بے ادب تھا. اور چونکہ یہ بھی لوگ گستاخ اور بے ادب ہیں تو تشابہت قلوبہم کنن، ہم جنس پرواز. تو اس آدمی نے ہدایت المستفید جلد اول کے اندر بدیع الدین راشدی نے صفحہ نمبر 93 پر اس کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے. باقاعدہ فائدہ کے عنوان سے لکھتا ہے، کہتا ہے شیخ موصوف رحمہ اللہ راکم الحروف کے 3 واسطوں سے استاذ ہیں. علامہ شیخ محدث ابو محمد عبدالحق بہاولپوری مہاجر مکی مدرس الحرم الشریف المتوفا 1392 ہجری نے جو اجازت روایت عطا فرمائی تھی اس میں صحیح بخاری کی ایک سند یوں ذکر کرتے ہیں. یہ اخبرنا احمد بن عبداللہ بن سالم البغدادی ان عبد الرحمن بن حق بن محمد بن عبد الوہاب ان جدہ ہی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی الدرعی. یہ تیسرے نمبر پر یہ اس کا استاد ہے. اور بدیع الدین راشدی کون ہے؟ یہ جز رفع الیدین کا مصنف حافظ، یعنی اس کا مترجم، ترجمہ تخریج اور تعلیق زبیر الزئی جو مکتبہ اسلامیہ سے چھپی ہے، اس کے اندر یہ بار بار اس نے لکھا ہے ابو محمد جلاء العینین لشیخنا الامام ابی محمد بدیع الدین الراشدی. بدیع الدین راشدی زبیر الزئی کا استاد ہے اور اس سے اوپر 3 واسطوں سے اوپر جو ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی بدیع الدین راشدی کا استاد ہے. تو گویا 4 واسطوں سے زبیر الزئی کا محمد بن عبد الوہاب نجدی استاد ہے. اس کے صفحہ نمبر 11 پر بھی یہ لکھا ہے. اس آدمی کو یعنی بدیع الدین راشدی کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے. صفحہ نمبر 9 اور 11 پر. یہ 9 پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور اس کے بارے میں باقاعدہ ایک مضمون بھی ہے. یہ 10 پہ کہتا ہے میری یہ خوش قسمتی ہے کہ استاد محترم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے کتب خانے میں وہ نسخہ مل گیا. اس والے سے بھی بات کر رہے ہیں. تو گویا یہ بدیع الدین راشدی اس کا استاد ہے اور 3-4 واسطوں سے محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے یہ زبیر الزئی کا استاد ہے اور یہ غیر مقلد وہابی نجدی ہے جو معنی مال حدیث نکال رہا ہے. یہاں گیا یہ مولانا اسماعیل اور تقویت الایمان. یہاں پر مولانا ابو الحسن زید فاروقی، یہ مولانا اسماعیل اور تقویت الایمان حضرت زید ابو الحسن فاروقی مجددی، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسماعیل دیلوی جو ہے اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ہی مشن کو آگے چلایا تھا. کہتا ہے مولانا لکھتے ہیں صفحہ 14 پر، کہتے ہیں مجھ کو تقویت الایمان میں وہابیت کے اثرات نظر آئے، لہذا میں نے مختصر طور پر محمد بن عبد الوہاب کے حالات کا مطالعہ کیا اور ان کے رسالہ رد الاشراق کا دقیق نظر سے مطالعہ کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ مولانا اسماعیل نے جو کچھ اس رسالہ میں لکھا ہے نجدی رد الاشراق سے لیا ہے. اور پھر باقاعدہ اس بات کو ثابت کیا. صفحہ نمبر 54 سے لے کر صفحہ نمبر 82 تک یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے
حوالہ جات کے ساتھ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی یہ کتاب جو ہے یعنی تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے جو کتاب تھی اس کی کتاب التوحید اس سے ہی اس کو چرایا ہے اور اسی کے مشن کو آگے بڑھایا ہے. تو یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ گئی کہ واقعی یہ لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں اور اسی کے مشن کو آگے رواں دواں کر رہے ہیں, اسی تحریک کو جاری کرنے والے ہیں. اور جو اس نے مشن شروع کیا تھا آج کل کے وہابی غیر مقلد نجدی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ اس مشن کو آگے. بات چل رہی تھی اس حوالے سے کہ موجودہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ اور نجدی لوگ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے مشن سے تعلق رکھتے ہیں, یہ تمام ایک ہی نظریہ اور ایک ہی عقیدہ کے حامل ہیں اور سب متفق ہیں. ان کا آپس میں عقیدے کے اعتبار سے تقریباً کوئی اختلاف نہیں. اسی سلسلہ کی ایک کڑی ایک کتابچہ ہے جس کا نام ہے اہل حدیث اور علماء حرمین کا اتفاق رائے. یہ مؤلف حافظ محمد اسحاق زاہد کویت. یہ پورا کتابچہ اسی سلسلے میں لکھا گیا ہے. اس کے صفحہ 8 پر یہ چھوٹی سی عبارت قابل توجہ ہے. ٹائٹل ہی اصل نتیجے تک پہنچنے کے لیے کافی ہے, لیکن یہ بات صفحہ 8 پر لکھا ہے کہ حسن اتفاق سے جس زمانے میں عمل بالکتاب و سنہ کی دعوت کو بر صغیر ہند میں فروغ حاصل ہو رہا تھا, ہندوستان کے اندر یہ غیر مقلدین وہابی نجدی حضرات اپنی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بر صغیر میں جب ان کا عمل جاری تھا اس کے حوالے سے آگے لکھا ہے بر صغیر ہند میں فروغ حاصل ہو رہا تھا, اسی کے آس پاس جزیرۃ العرب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تجدیدی و اصلاحی تحریک بھی کام کر رہی تھی. چونکہ دونوں تحریکوں میں بڑی حد تک توافق اور ہم آہنگی پائی جاتی تھی کیونکہ دونوں کا مصدر ایک ہی تھا. اب دونوں میں توافق, ہم آہنگی اور اسی کے آس پاس اور پھر ٹائٹل, یہ تمام باتیں جو ہے نا وہ ہمارے اسی دعویٰ کو ثابت کر رہی ہیں کہ واقعی یہ لوگ عقیدہ اور مسلک کے اعتبار سے ایک ہیں. اس سلسلے میں ہم چند ایک حوالہ جات جو ہے وہ مزید پیش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو جیسے کہ انہوں نے اپنے 3 واسطوں سے راشدی صاحب نے استاد مانا اور اس کے علاوہ انہوں نے جگہ جگہ اس کی تعریف کی اور اس کو اپنا پیشوا اور امام تسلیم کیا. مثلا یہ قرۃ عیون الموحدین عطاء اللہ ثاقب کا ترجمہ ہے, اس کے صفحہ 13 پر یہ حیات امام الدعوہ لکھا ہے شیخ الاسلام والمسلمین علم علماء المجاہدین امام الدعوت السلفیہ. یہ سارے القابات آگے چل رہے ہیں. اس کے آخر میں لکھا ہے محدث دوران مجدد الاصل محدث دوران محدث زمان فقیہ دوران محمد بن عبد الوہاب. یہ اس کی تعریفات کا ایک باقاعدہ تومار باندھا ہوا ہے. اور اسی طرح یہ آگے پہلے بھی ہم حوالہ اس کو پیش کر رہے ہیں. یہ اپنا بھائی قرار دیا ہے انہوں نے ہدیۃ المہدی نواب اپنا وحید الزمان نے صفحہ نمبر 26 پر ہدیۃ المہدی کے حاشیے پر اوپر اپنے بھائی قرار دیا اور نیچے محمد بن عبد الوہاب اس کے بیٹے اور پوتے کا ذکر کیا ہے. اسی طرح یہ ہدایت المستفید اس کے صفحہ نمبر 27 پر لکھا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب, اس کو شیخ الاسلام تک مانتے ہیں یہ لوگ. اسی کا صفحہ نمبر 35 ہے. لکھا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب, نیچے لکھا ہے وہ توحید کے بہت بڑے مبلغ اور پرجوش مجاہد فی سبیل اللہ تھے. 35 کے بعد صفحہ نمبر اس کا 71 بھی دیکھ لیں. وہاں پر لکھا ہے
اسی صدی میں مجدد دعوت الاسلامیہ شیخ الاسلام علم العالم الداعی اللہ والمجاہد فی سبیل اللہ محدث دوران مجدد زمان الشیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی الدرعی پیدا ہوئے. یہ اتنی تعریف کر رکھی ہے انہوں نے. اسی کا صفحہ نمبر 83 عقیدہ و مذہب کے لحاظ سے لکھا ہے آپ عقیدتاً اور عملاً سلفی تھے. یہ وہابی بھی اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں, ان کو بھی سلفی لکھا ہے. آگے لکھا آپ محقق تھے, جامد مقلد نہیں تھے. تسلیم کیا ان کے مقام و مرتبے کو اور تسلیم کر کے تعریفات بھی کر ڈالی ہیں. اور یہ 93 پر ابھی ہم پیچھے پیش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کہا کہ 3 واسطوں سے وہ استاد ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی. اور ایسے یہ فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ نمبر 100 صفحہ نمبر اس کا 400 کتنا صفحہ جی اس کا 104 پر ہی لکھا ہوا ہے. یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی, یہ شیخ الاسلام یہاں بھی جملہ اس کا موجود ہے. ایسے ہی تاریخ اہل حدیث کے اندر ابراہیم سیالکوٹی نے اس کے صفحہ نمبر 103 پر لکھا ہے. 102 سے عبارت شروع ہو رہی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب خدا سے ڈرنے والا متدین و متبع سنت تھا, دیندار اور سنت کا تابع دار قرار دیا. اور التاج المکلل نواب صدیق حسن کی کتاب ہے, اس کے یہ صفحہ نمبر 315 پر الامام محمد بن عبد الوہاب لکھا ہے. امام یعنی پیشوا مانا ہے انہوں نے.